عن بلال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوبن من شیء فی الصلوات الا فی صلاۃ الفجر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کسی بھی نماز میں تصویب نہیں کی جائے گی کسی چیز سے سوائے فجر کی نماز میں۔ تو لفظ تصویب ہے، یعنی اذان کیا ہے؟ نماز کے لیے بلانا ہے، پھر اس کے بعد اور پھر دوسرا دوبارہ نماز کے لیے آؤ بھائی، نماز کے لیے آؤ، یہ تصویب ہے، یاد رکھو۔ نماز میں تو ہے نا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ، اذان نماز کے لیے بلاوا ہے، اس کے بعد پھر نماز کے لیے آؤ بھائی، سوائے فجر کی نماز میں۔ فجر کی نماز میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے، رات کو سوئے رہتے اس لیے ذرا سا وہ ایک تصویب جو ہے نماز کے لیے آؤ کر کو تھا تو حی علی الصلاۃ، اس کے بعد سوائے فجر کی نماز میں تصویب کرنا ہے، اذان میں ہوتا شریک ہے الصلاۃ خیر من النوم، کسی بھی نماز میں اور نہیں بلایا جائے گا۔ نماز ٹھڑی ہوئی آؤ بھائی نماز کے واسطے آؤ، نماز یہ بلانا غلط ہے، یاد رکھو، سمجھے آپ؟ ابو الدرداء کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے رسول اگر آج جا کے دیکھیں گے تو نماز تمہاری شکلیں اتنی بدل گئی، تمہارا دین ہی بگڑ گیا، معلوم ہے؟ صبح نماز کو بلاتے پیارے پیارے بھائی اٹھو نماز کے لیے اٹھو، ارے پھر نماز اذان کیا ہے؟ نماز کے لیے بلانے کا تھا، اذان کسی لیے؟ نماز کا بلاوا ہے نا بھائی، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز دین سے بہتر ہے، سب اتنا ہے، پھر اور نماز کے لیے اٹھو، بسترے چھوڑو، وہ کرو یہ کرو، مسجد کی طرف آؤ، پورا ایک لیکچر دیتا رہا آدمی، صبح کی نماز بعد ایک کرتا ہے، پھر اس کے علاوہ دوسری کسی نماز کے لیے بلانا غلط ہے، یاد رکھو۔ تو اس کے پہلے آپ کے سامنے حدیثیں آ چکی ہیں کہ جو ہے اذان کے الفاظ اللہ کے رسول کے سامنے کس طرح سے جو ہے سکھائے گئے صحابہ کرام کو۔ بلال کو اذان سکھاؤ، بلال کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر شروع ہوتی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع ہوتی تھی کیا؟ اللہم صلی علی، بدعتوں سے بھر گیا، معلوم ہے نا؟ ہمارا معاشرہ بدعتوں سے اتنا بھر گیا ہے کہ اگر صحابہ کرام اٹھ کر دیکھیں گے تو ہم کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، معلوم کوئی نیا دین معلوم ہے ہم لوگوں کو، والا ہمارا دین ہی نیا معلوم ہے ان لوگوں کو۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حسن بصری کہہ رہے ہیں، صحابہ اٹھ کر دیکھیں گے تم کو بولیں کہ کیسی نماز ہے، کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کیا ہے بدعتوں کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں گئے، وہاں ایک مؤذن بول رہا تھا نماز کے لیے، اور نکالو اس بدعتی، بولے بدعتی نکال دو یہاں سے، پھر اذان کیا دیا تو اب تک۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں گئے، وہاں ایک مؤذن بلا رہا تھا لوگ نماز کے لیے آؤ بھائی، نماز کرے لوگ بھائی بدعتی لوگ، چلو ہم چلے جائیں گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نماز دین کی شکلوں کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ہر چیز میں بدعت شامل ہو گئی ہے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بدعت سے دین کی اصل شکل بگڑ جاتی ہے، معلوم ہے نا؟ اور بدعتی کے لیے اتنی جو وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تو بے شمار بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر شریک ہو چکی ہیں، بولنے کے باوجود بھی لوگ چھوڑتے نہیں، اور رمضان جیسے مہینے سے بدعتیں کر رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ کو اجتماعی طور پر جاگنا کہاں ہے بلاؤ؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عبادت کرنے والا ہو سکتا ہے کیا؟ بولو، ان سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا اور عبادت کرنے کی ہو سکتا ہے؟ پھر کیا تمہیں کرتے ہوئے؟ آج بڑی رات ہے، آج 10 بجے یا نماز رکھو، 11 بجے نام رکھو، رات جاگنے کا ہے، اعلان کر لیتے، ارے ایسا ہوا کیا؟ بولو، دین کی جو شکل ہے وہاں کی آپ نے بگاڑ دی، معلوم ہے نا؟ یہ جو شکل دین میں تھا وہی باقی رکھنا ہے ہم لوگوں کو، اس سے آپ تھوڑا سا تبدیل کریں تو دین کی شکل بگڑ جائے گی۔ ہمیں کیا برا کرنا؟ برا اچھے کا سوال نہیں، تو بدعتیں کیا برے کام کے لیے؟ اچھے کام سے لگا رہتے ہیں بدعت، معلوم ہے نا؟ نماز کے بعد ایک لمبی دعا ہوتی ہے، جہری اجتماعی دعا، یہ تو بدعت ہے۔ پھر اس کے بعد فاتحہ ہوتی تھی، الفاتحہ کا تھا، کیا سب تمہارا امام فاتحہ پڑھتا کہ نہیں جی؟ ارے دعا ہی نہیں مانگنا ہے تم فاتحہ کا لگا کے بیٹھے، الفاتحہ۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کے فضائل شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ارے کیا اللہ کو معلوم نہیں تھی سورہ فاتحہ کے فضائل؟ سورہ فاتحہ کے فضائل اللہ کو معلوم تھے کہ نہیں؟ آپ ہی نے تو ارشاد فرمائے قل اللہ کو معلوم نہیں تھے، ایسا پڑھے کیا؟ نماز کے بعد جو ہے الفاتحہ کر بول کو جو ہے سورہ فاتحہ قل اللہ پڑھے؟ آپ نہیں پڑھے، ان کو سکھا رہے ہیں تمہیں دین ہے۔ تو دین کی جو شکل اللہ کے زمانے میں تھی اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے، اس میں اضافہ کرنا یہ تو بدعت ہے، یاد رکھو، اس کی شکل کو بگاڑ دینا بدعت ہے۔
تو صحابہ کرام نے اس بارے میں تنبیہ کی، لوگوں کو ڈانٹا، ایسے لوگوں کو مسجد سے نکال دیا. اگر لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے تو لوگ کی کانوں پہ جوں نہیں رنگتی، ہم کیا کریں گے، ہمارا کام تو بتانا ہے. تو اذان میں تصویب اکثر جگہ سے آتی رہتی. اس طرح اقامت کے اندر بھی اللہم صلی اللہ علیہ، اقامت کس طرح کہی جائے تو سکھایا گیا کہ نہیں آپ کو؟ اذان اور اقامت اللہ کے رسول نے سامنے ٹھہر کر سکھائی صحابہ کرام نے. کیا ان کی اذان و اقامت یہ چیز تھی کہ تج بولو ہمارے، تم اس سے زیادہ دین کے جاننے والے بنے. اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑے تھے نا اس کا، اعوذ باللہ میں بوڑھا کون ہے متا نہیں، بوڑھا ہے جوان ہے بہرحال، اعوذ باللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ شروع کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ایک لمبا اور شروع کرتا اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ اذان ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی انفرادی دعا کرنا ہے. لاؤڈ اسپیکر دعا کرتا ہے نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے یہاں بات وہی آئی کہ لا تصیبن من شیء فی الصلوات الا فی صلاۃ الفجر. صرف صبح کی نماز میں دو جملے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، بس. کسی اور نماز میں اور نماز کے لیے آؤ بھائی بولانا نہیں. جو شکل تھی اسی شکل کو برقرار رکھنا ہے. تو اور بھی حدیثیں آنکھ کے سامنے آئیں گی. تو بہرحال جو ہے دین کو اسی شکل میں باقی رکھنا ضروری ہے. بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے بعد بہت بڑا گناہ ہے تو بدعت ہے. دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتانے میں کوتاہی کی ہے، تھوڑا سا کم تھا، ہمیں ذرا ایڈ کر کو ذرا امپروو کریں گے. تھوڑا کمی تھی، ہم ذرا امپروومنٹ کریں گے. تم نے اختیار دی کیا دین میں؟ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے بدعتی کرنے والا، معلوم ہے. ذرا غور کر کے دیکھیں، یہ سب باتیں لکھی ہوئی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بڑے بڑے ائمہ نے سب لکھا ہے کہ جو ہے ایسا کرنے والا سمجھتا ہے کہ تھوڑا کمی کرے تھے انہوں، ذرا امپروومنٹ کرنا، تھوڑا امپروومنٹ کرے سے میں. اور ایک دوسرا آدمی انہیں تھوڑا امپروومنٹ کرتا ہے، اور ایک آتا ہے انہیں بھی امپروومنٹ کرتا ہوں. امپروومنٹ کرتے کرتے اصل شکل کیا ہے وہ بگڑ جاتی ہے. یاد رکھو جو شکل تھی بس اسی کو برقرار رکھنا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام بدعت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.